اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 17۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا ہو کہ وہ مجھ یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذمہ لیتے ہیں جس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، تو میں یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکلے ہو، تمہاری نیت جو ہے وہ شہادت کی ہے، تو میں تمہیں شہادت یا مال غنیمت یعنی واپس آؤ گے تو مال غنیمت لاؤ گے، اور اگر وہیں رہ جاؤ گے تو شہادت کا درجہ پاؤ گے۔ جو اس نے جہاد میں پایا ہے میں اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا۔ میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 دفعہ یہی الفاظ دہرائے۔ اس پوری حدیث نمبر 17 سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو یا شہادت کے درجے کو بہت اہم اور پسند فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلدی رسولک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے۔ میں ابھی یہ دعا آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں اس حدیث کے ساتھ میں، کیونکہ اگر ہم یہ ہر روز پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاد کا دل میں درجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جہاد کی نیت نہ ہو تو وہ نفاق پر مرا، یعنی کہ وہ منافقت کی ایک موت ہوتی ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہید شاید صرف وہی شخص ہے کہ جو جنگ میں جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو موت آ جائے، وہ شہادت کہلاتی ہے۔ جبکہ جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بہت سارے درجے فرمائے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا تھا کہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کے علاوہ 7 شہید ہیں: طاعون سے مرنے والا، طاعون یعنی پلاک کی بیماری، غرق ہونے والا، پہلو کے درد سے مرنے والا، یعنی کوئی پیٹ کے درد ہو، پیٹ کے سائیڈ میں کوئی درد ہو، یا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جل جانے والا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا، اور وہ عورت جو بچے کی وجہ سے مر جائے، یعنی کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت عورت فوت ہو جاتی ہے تو بچہ اپنی نال کی وجہ سے بچے ماں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو اس کا مطلب ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے کہ شہید صرف وہی ہے جو میدان جنگ میں جا کے شہید ہوتا ہے، تو اس میں کچھ اور چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تمام درجات جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حضرت جابر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد کی بھی روایت ہے جس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کے آگے کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور حاکم اسے قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی سے ہمیں روایات ملتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے، اپنے دین کے دفاع یعنی ڈیفنس میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو شہید کا جو درجہ ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی شہید کا جو لفظ ہے اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ
شہادت کا درجہ عطا فرمائے، کیونکہ شہید جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 17 میں جو ہے وہ شہادت کے درجے کو پسند فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ جہاد کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ جہاد کے بعد 2 چیزیں ملتی ہیں۔ اگر انسان زندہ واپس آتا ہے تو مال غنیمت لے کر آتا ہے، جو اس کے لیے دنیاوی طور پہ فائدہ مند ہے، اور اگر وہیں رہ جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے، اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا ہو کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، صرف، یعنی اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ میں جنگ میں جاؤں اور وہاں سے پیسہ لے کر آؤں یا میری واہ واہ ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور شہید ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی نیت جانتے ہیں تو اللہ ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تو تجھے بہادر کہا گیا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح یہ والی جو حدیث ہے یہ مسلم کی، اس میں مزید 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں نیکی کرتا تھا، آخرت میں اس کو لایا جائے گا، بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ میں نے نیکی کے کام کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو تمہاری واہ واہ ہو گئی، لیکن یہاں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اسی حدیث میں آتا ہے، ایک عالم کو لایا جائے گا، وہ بہت خوش ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بہت علم پھیلایا، میں نے بہت عمل کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دنیا میں تو اس کی واہ واہ ہو گئی، لیکن یہاں پہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نیت جانتے تھے، اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس میں کہیں ریاکاری ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی واہ واہ ہے، کوئی دنیاوی معاملہ آڑے آ گیا ہمارے؟ تو ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں دنیاوی معاملات تو نہیں آ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ریاکاری بھی شرک ہے، تو اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شہادت کی موت کی تمنا کرنی چاہیے، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اس حدیث کو یاد کرنا اب آپ کا ہوم ورک ہے، اور جس طرح آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ کو جو ہے وہ مارک کرتے ہیں، آپ کو یہ حدیث بھی مارک کرنی ہوگی۔ شہید کے بارے میں ایک اور مجھے حدیث ملتی ہے کہ بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہونے والوں کو زمین میں جو کچھ ہے اگر دے دیا جائے تو پھر بھی وہ واپس دنیا میں آنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت میں کتنا سب کچھ ہے آپ کو پتہ ہے، وہ ساری چیزیں دے دی جائیں گی، پھر بھی وہ دنیا میں نہیں آئے گا، کیوں؟ سوائے شہید کے، یعنی شہید دوبارہ آنا چاہے گا۔ کیوں آنا چاہے گا؟ وہ اس عزت اور اکرام کی بنا پر جو اسے ملا، وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 بار قتل ہو جائے۔ یعنی اس کو وہ لمحہ جب دنیا میں اس کو موت آئی تھی تو اس کو وہ لمحہ بہت اچھا لگا تھا، اور وہ جانا چاہے گا کہ مجھے دوبارہ بھیجو دنیا میں۔ یعنی جنت دیکھ کر کوئی بھی واپس آنا نہیں چاہتا، یہ اتنی نعمتیں تو مل گئیں، اب کیوں جاؤں؟ لیکن شہید کہے گا کہ نہیں، مجھے دوبارہ جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیجو، مجھے پھر سے قتل کرو، اور وہ بھی 10 بار۔ یہ متفقن علیہ ہے۔ متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ جسے مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ شہید کے بارے میں نے آپ کو جو تھا وہ ایک احادیث کے ذریعے مکمل طور پہ وضاحت کر دی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے دل میں بھی ایک شہادت کا درجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موت نصیب فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے،
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بستر پہ جو تھا وہ رکھا اور ان کی موت جو تھی بستر پر آئی. اور کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے جتنی غزوات میں شرکت کی وہ بہت کم صحابہ کو یہ درجہ حاصل تھا. اور حضرت خالد بن ولید کو اسی لیے جو تھا وہ سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار کا، کیونکہ انہوں نے جو تھا وہ جنگوں میں یا غزوات میں جس طریقے سے وہ لڑتے تھے تو وہ اللہ کی تلوار کہلاتے تھے، سیف اللہ کہلاتے تھے. اور ان کی امید تھی، ان کی دعا تھی، ان کی ایک آرزو تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے جسم پہ اتنے زخم تھے غزوات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، کہ وہ انکاؤنٹیبل تھے، ان کو گنا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا وہ بستر پر ہی جو تھا وہ آخری وقت ان کا گزرا. تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شہادت کی موت آئی تو اللہ نے ہی لکھ دیا ہماری موت کا وقت. لیکن ہم امید کر سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ نیت پہ ہی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کے ساتھ اپنی اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شہادت کا درجہ دیں. صدق اللہ العظیم. اس دعا کے ساتھ اپنی حدیث کو مکمل کرتی ہوں. اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلدی رسولی کا. اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.